بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ بڑی تیزی سے سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اس اگست کے مہینے میں 3000 سبسکرائبر کا اضافہ ہوا اور آئی ہوپ کہ ستمبر میں 4000 اور بڑھنے چاہیے۔ تو آپ کا تعاون کا شکریہ کہ آپ نے جتنا لوگوں سے میکسیمم اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں نے اپنا ٹارگٹ 2 لاکھ کا کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس وقت 27% ٹارگٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 68% ہم نے ابھی رہتا ہے جو ہمیں اگلے 3 مہینوں میں مکمل کرنا ہے۔ یہ پروگرام ہے، یہ ہفتہ کیسا ہوگا اور وہی سیکوینس ہوگا، پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3، اور یہ پارٹ 1 ہے ایریز ٹورس جیمنائی اور کینسر کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت ہو۔ سو اگر لائٹ گئی ہوئی ہے، دوبارہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے، تو میں پنکھے میں اگر آپ کو پنکھے کی آواز تھوڑا سا ڈسٹرب کرے تو معافی چاہتا ہوں۔ سٹارٹ آپ کا، کیونکہ یہ ہفتہ ہے 11 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور 11 ستمبر آپ کا مون 5ویں گھر میں ہوگا اور 5 وسعت وینس بیٹھا ہے۔ دیکھیں، مون سورج کے گھر ہیں اور یہ سن اور مون بادشاہ اور ملکہ کا کمبینیشن ہے۔ اٹس گڈ کمبینیشن، دونوں آپ کی شخصیت اور دماغ اکٹھے بیٹھ گئے، اور وہ بھی 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لارڈ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے۔ جب آپ 5ویں کا لارڈ چھٹے میں جاتا ہے تو آپ کا کوئی دوست یار آپ کی ہیلپ کرتا ہے سروس میٹر میں، یا آپ اس کو سال جا کے اس کو لوگوں کو ڈرا کے اپنا کام نکالتے، تو دوستوں کی ہیلپ کی وجہ سے کسی نہ کسی کام کو مل جائے گی، یا دوستوں کی وساطت سے آپ کو کوئی جاب مل جائے گی یا اپگریڈیشن ہو جائے گی۔ یہ تو اس کا آ گیا۔ اب مون اور جب وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کہتے ہیں کہ ایک حسن، ایک بیوٹی اس کے چہرے پہ، ایک اٹریکشن اس کے چہرے پہ ضرور آتی ہے۔ کول مائنڈڈ ہوتا ہے اور اچھے کپڑے پہننا، فیشنیبل ہوتا ہے، آرٹ اینڈ میوزک میں دلچسپی، فیئر مائنڈڈ، تھوڑا سا موڈی اور شائی بھی ہوتا ہے۔ اب یہ 5ویں گھر میں ہے۔ اچھا، 5ویں گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ سیر سپاٹا، من موجی، یہ وہ سارا، تو یہ جو 5واں گھر میں آپ سارا دن موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے، ہر بات پہ کہکا لگائیں گے، موج مستی کریں گے، مذاق کریں گے، اٹھ کے کبھی کہیں جائیں گے، کبھی کوئی چیز کی طرف جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ان کیس اگر آپ ہائر ایجوکیشن میں، تو یہاں پہ آپ کو اپنی مرضی کا داخلہ مل جائے گا، سبجیکٹ مل جائے گا، یونیورسٹی مل جائے گی، اور ایجوکیشن میں آپ کو بہت زیادہ اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ سڈن گین مل سکتا ہے، کچھ جوا، لاٹری، سٹا، یا کسی قسم کا کوئی اچانک فائدہ مل جائے گا جس سے آپ بہت فائدہ ہو جائے گا، سڈن ویلتھ جسے کہتے ہیں۔ آپ کی لوگوں میں قد کاٹ کا اضافہ ہوگا، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی اسکیم آئے گی جس سے آپ کو ایڈوانٹیجز فیل ہوں گے، کہ ایسی جگہ پہ بھی جائیں گے جہاں پہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوگی، میوزک ہوگا، ہلا گلا ہوگا، ڈانسز ہوں گے، ہلا پھر کہہ دیے ہلا گلا ہوگا، اور میوزکس ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا موقع ملے گا۔ بچوں کا کوئی رزلٹس یا پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں بچوں کے بارے میں آپ کو اچھے ریمارکس سننے کو مل جائیں گے، اور یہاں پہ آپ فلرٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو از دا بیسٹ سٹارٹ آپ کا، موج مستی والا سٹارٹ ہے یہ۔ 11-12 آپ کا اسی طرح ہی گزرے گا۔ آگے چلتے ہیں 13, 14, 15، 3 دن مون آپ کے چھٹے گھر میں ہے، اور جب مون چھٹے گھر میں جاتا ہے تو، اور چھٹے کا لاڑ چھٹے میں بیٹھا تھا، پھر مرکری بھی ہے۔ اچھا، مون اور مرکری جب اکٹھا ہوتا ہے نا، تو وہ یہاں پہ مرکری ریٹروگریشن ہے، تو تھوڑا سا، اور پھر ریٹروگریشن کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ چھٹے گھر میں، تو تھوڑا سا آپ کو کمیونیکیشن لکھنے میں اور نظام میں تھوڑا سا پرابلم ضرور آئے گا، تھوڑا سا آپ ریلکٹنس آپ کے اندر رہے گی، بٹ اوور آل یہ آپ کو پوری انرجی ہوگی، کام کریں گے،
بٹ ایک رکاوٹ کے ساتھ، ایک کہہ لیں کہ ایک چارٹ کے ساتھ آپ کے کام نکلیں گے. اور مون مرکری بندہ جب دماغ تو آپ کا بہت تیز کام کرے گا، ڈیسیژن میکنگ بڑی اچھی ہوگی اور خوب بولیں گے، لیکن ایک وسوسہ سا آپ کے دماغ میں آئے گا جس سے تھوڑی سی آپ ہیزیٹیشن فیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو چھٹے کا لاٹ جب چھٹے میں ہوتا ہے تو بندہ نا بڑی محنت سے کام کرتا ہے. تو یہ تھوڑی سی مائنس چیز تو ہے، بٹ اوور آل آپ یہاں پہ کام کرنے کی قوت آپ کے اندر بہت زیادہ ہوگی، بہت اچھے رزلٹ دیں گے. اپنے بیک لاگ بھی سارے کلیئر کر لیں گے. آپ کی آبزرویشنز آپ کی بہت اچھی ہوں گی اور بڑا سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے. آپ کی چھٹی سکس سینس بڑے کام کرے گی اور کوئی نہ کوئی چیز کو سوچ کے پلان کریں گے کہ ایسے اگر کیا تو ایسا ہو جائے گا، اور بڑی اچھی آپ کی وہ پلاننگ ہو جائے گی. لوگوں کو سروسز دینے پہ آپ بہت زور دیں گے. اگر وہ لوگ جو لوگوں سے پبلک سے ڈیل کرتے ہیں بڑے ایکٹیو ہو کے لوگوں کے ساتھ سروسز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی اور کوئی نہ کوئی ٹورنگ بھی رہے گی. اچھا، یہاں پہ چھٹے گھر میں کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تو مرکری کی وجہ سے آپ کا نظام بازار سے کوئی چیز ایسی نہ کھائیے گا. جیسے سیلڈز آج کل باہر سے کھائیں گے تو آپ کا گلا بھی خراب ہو جائے گا اور معدہ بھی خراب ہو جائے گا. اور آج کل فلو اور گیسٹرو کے پرابلم بہت چل رہے ہیں، تو بازار کی دہی، بازار کا رائتا، بازار کی سیلڈز آپ نے اور بازار کا کھانا اوائڈ کرنا ہوگا. اچھا، پھر آپ کے جو آپ نے تھوڑے سے اپنے سبارڈینیٹس کی طرف توجہ دینی، کیونکہ وہ مہنگائی کی وجہ سے ان کے چہرے بڑے لٹکے سے ہوں گے، چپ بیٹھے ہوں گے، تو آپ ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ ضرور کیجیے گا. کسی سے پوچھ لیجیے گا. کوئی بندہ کسی کا بجلی کا بل نہیں دے پا رہا یا کچھ کر رہا، تو آپ کا کام ہے بینگ انچارج آف دی آپ سروس میٹر میں، تو اس کا ہیلپ آؤٹ، اس کا کوئی ٹی اے ڈی اے بنا دیجیے گا، اس کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر دیجیے گا، اس کو کوئی ٹور پہ بھیج دیے گا تاکہ وہ واپس آ کے اپنا کچھ ایکسٹرا پیسے کما سکے. یا اس کو پارٹ ٹائم جاب میں لینے میں ہیلپ آؤٹ کر دیجیے گا. یہ آپ کا اس پہ بہت بڑا آسان ہوگا. کوئی قرضہ لیا ہوگا تو اس میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے. اچھا، یہاں پہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. خاص طور پہ کڈنی کے مریض جو ہیں، گیسٹرو کے مریض ہیں، یا جو بھی کس قسم کا ہے، تو اپنی دوائیاں ٹائم پہ لینی ہوگی. تھوڑا سا غصہ چڑھے گا، آپ کو ایروگنس میں آئیں گے، تو اس کو آپ نے پلیز اوائڈ کرنا ہے. اور آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچر بہت بڑے ہوں گے، بہت زیادہ، تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا. اننیسیسری اخراجات کر رہی ہوگی یا کر رہا ہوگا، اور جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی obstacles آپ کے راستے میں آ سکتی ہے. تو یہ ہفتہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے پلان کر کے چلنا ہے. خاص طور پہ جو لوگ نوکری کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. بزنس والا بندہ بھی تھوڑا سا کیونکہ فلکچویشن آف ڈیزل اینڈ ڈالرز، تو آپ تھوڑا سا ویوری مائنڈ ہوں گے اپنے بزنس کے معاملے میں کیا کروں کیا نہیں کروں. آگے 16 and 17 ویکینڈ ہے اور مون، مارس اور کیتو اکٹھے بیٹھے ہیں. اچھا، جب مون مارس اکٹھا ہوتا ہے نا، تو بندے کے اندر ایک کہہ لیں کہ ایک انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور کافی مون فیمیل ہے اور مارس میل ہے، تو ایک تو میاں بیوی میں بہت آہنگی ہوگی، ایموشنل ہوں گے اور جذباتی ہو جائیں گے اور کرچیس بہت ہوں گے. بٹ بات پہ کسی نہ کسی بات پہ نا آپ تھوڑا سا الجھیں گے ضرور، کیونکہ مون اور ساتھ کیتو بھی بیٹھا ہے، اور مارس کے ساتھ کیتو بیٹھا تو مارس کی اور بڑھ جاتا ہے. تو بات پہ بھڑک اٹھنا، بات پہ تھوڑا سا اوور ایکٹیو ہو جانا، پشی ہو جانا، شارٹ ٹیمپرڈ ہو جانا، اور کسی بات پہ اڑ جانا اور لڑنے کو پڑنا، تو اس سے نا گھر کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے. اس لیے اپنے آپ کی طبیعت پہ کنٹرول کرنا ہوگا. بہت ہارشلی ڈیل نہیں کرنا، کرٹیسزم نہیں کرنی، لیتھارجک اینڈ ویسٹفل
کہ آپ نے نہیں بننا. اور ساتواں گھر میاں بیوی میں کوئی اتنا اچھا کوئی نہ کوئی سلوک نہیں رہے گا جس سے آپ کہیں گے کہ کیونکہ آپ باہر کا غصہ باہر کی فرسٹریشن لا کے اپنے اسپاؤس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے جس سے گھر کا ماحول بہت ہی کرٹ ہو جائے گا. تو اس لیے کوشش کیجیے گا باہر کا غصہ وہیں پہ رکھیے گا اور اپنا مزاج کو تھوڑا ٹھنڈا رکھیے گا. کوئی نہ کوئی چیز گم جائے گی رکھ کے بھول جائیں گے اس پہ الجھے رہیں گے اور آپ کی میاں بیوی میں کوئی اتنی اچھی مہنگی نہیں ہوگی. جوا سٹہ میں کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. باہر جانے میں آپ کا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے بٹ آپ اس رکاوٹ کو دور کر کے تو پھر فل انرجی کے ساتھ آپ چلے جائیں گے. دونوں میاں بیوی آپ کو فائدہ ہوگا. تو میرا مشورہ ہے ویکینڈ پہ اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا, کنٹرول میں رکھیے گا. اتنا کرجیس بننے کی یا اتنا ریئیکٹیو بننے کی کوشش نہیں کرنی, ایموشنل نہیں ہونا. اور جو آپ اچھا جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں وہ بہت تیز ہوں گے, وہ بہت ساتھ کیونکہ مون اور کیتو جب ہو تو بندہ سازشی ذہن ہوتا ہے, اسپلٹ پرسنالٹی, اور دوسروں کا پھر لحاظ نہیں کرتا اور پھر رونتا جاتا ہے. تو اس طرح آپ اپنے بزنس میں بھی 2 نمبر کام کرنے کی کوشش کریں گے جس سے دوسروں کے ساتھ آپ کا کوئی اتنا اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا. یو ول گیٹ پروفٹ آف دی کیا کہتے ہیں کسی محنت کے بغیر ایک ویسا جگاڑ لگائیں گے جس سے آپ کو پیسے تو آ جائیں گے بٹ ناٹ آن دی کاسٹ آف ادرس. کسی کا حق مار کے پیسہ لینا اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو موڈ سوئنگ آپ کے تھوڑے سے ڈاؤن رہیں گے. یہاں پہ آپ نے دودھ کا صدقہ ضرور کیجیے گا, ریسٹ کیجیے گا, کوئی ضرورت نہیں آپ کوئی پنگا لینے کی, نکلنے کی. اپنے کام نکلیے, گھر کے کام دیکھیے گا, اسپاؤس کے ساتھ کم سے کم انٹریکشن کیجیے گا اور تھوڑا سا اپنے اندر یہ میری باتیں سن کے کہ کنٹرول رکھیے کیونکہ آگے آپ کا اسپاؤس آپ سے 4 گنا آپ کے آگے ریئیکشن شو کر سکتا ہے اور پھر گھر کا ماحول بہت خراب ہوگا. عزت آپ کے ہاتھ میں, چھیڑ خانی آپ کی طرف سے شروع ہوگی اور پھر آگے سے ریئیکشن بھی یو ول ہیو ٹو بیئر. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب باری ہے ٹورین کی. ٹورس آپ کا یہ ہفتہ جو خاص طور پہ سٹارٹ ہو رہا ہے 11 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر, مڈ منتھ ہے. آپ کا شکریہ, آپ نے سبسکرائبر میں ہیلپ آؤٹ کیا. مزید آپ کی ابھی 28% ٹارگٹ اچیو ہوا, میں نے 100% ٹارگٹ کرنا ہے تو اس لیے آپ کی ریکویسٹ آپ سے جاری رہے گی. سٹارٹ آپ کا چوتھے گھر سے ہو رہا ہے. مون وینس کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مون وینس جب دونوں فیمیل لارڈ ہیں اور وہ اپنا کہہ لیں کہ سن کے گھر میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو ملکہ اور بادشاہ کٹھے ہو گئے اور وینس نے ان کو اٹھا کے رکھا اور آپ کے 12ویں گھر کو بھی وینس کی ٹرائن ہے اور چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں. اور جب چوتھے کا لارڈ 5ویں گھر میں جاتا ہے تو والدہ آپ کے میدان میں آتی ہے, آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, آپ کو اسپورٹس کی میں آپ کی دلچسپی میں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو لے کے دیتی ہے, آپ کی فیسیں بھرتی ہے, آپ کو داخلے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی, آپ کی ایکٹیویٹیز کو واچ کرے گی اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی پوری, بے شک اس کو کوئی اپنی جائیداد پلاٹ یا کچھ بیچنا پڑ جائے بٹ والدہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کچھ لوگ والدہ سے جھوٹ بول کے پیسے نکلوا سکتے ہیں جسے چیٹنگ کہتے ہیں, تو ایسے لیکن بعد میں وہ ایکسپوز ہوں گے تو والدہ کے آگے ان کی سکی ہو سکتی ہے. چوتھا گھر ہے, یہاں پہ آپ تھوڑے سے رومانٹک ہوں گے, فیشنیبل ہوں گے, ایک چہرے پہ رونق ہوگی, اچھا تیار ہو کے, اچھے کپڑے پہن کے, پرفیوم وغیرہ لگا کے, میوزک سنتے ہوئے اپنے ورک پلیس پہ جائیں گے اور خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چوتھا گھر آپ کی ہیپینس کا بھی ہے تو آپ کا ماحول بہت ہوگا, بہتر ہوگا اور آپ کی یو ول گیٹ فیم. آپ جہاں بھی جائیں گے لوگ آپ سینٹر آف اٹریکشن ہوں گے, لوگ آپ کو کہیں کیا بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بڑا مشہور ہے.
اور یہاں پہ آپ اپنی پراپرٹی کو امپروو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پرانی گاڑی بیچ کے نئی گاڑی لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گھر میں کوئی اپنے چینج کرتے، جسے کہتے ہیں صوفے بدل دیے، اس کی آپ نے کارپٹ بدل دیا، پردے بدل دیے، یا کوئی نئی چیز لا کے رکھی، قیمتی چیز، اور پھر آپ اس کو گھر کی کوئی نہ کوئی اپ گریڈیشن، جیسے باہر کا فرنٹ ٹھیک کرنا، تو وہاں پہ وائٹ کلر کا ماربل وغیرہ یا اس قسم کا وائٹ کلر کو چوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیٹل کے بزنس میں بھی اچھا رہے گا، پرائیویٹ افیئرز میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، موریلٹی بہت اچھی ہوگی، اور بڑے آنیسٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں گے۔ موسم بڑا اچھا ہوگا آپ کی مرضی سے، آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا رہے گا، کوئی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی، کمفرٹ آپ کی زندگی میں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں جیولری کا، شادی کے کپڑوں کا اور پرفیوم وغیرہ کا، تو ان کو بہت آرڈر ملیں، خاص طور پہ کپڑے کے والے جو ہے ان کو، ان کی دکان پہ بہت رش ہوگا اور ان کے کاروبار میں بہت وسعت ہوگی۔ تو یہ اس دفعہ کیونکہ یہ جو ہفتہ ہے، ان کو اپنا اسٹیٹس وائز، فائنینشلی وائز، ان کو بہت ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے آپ کا جو مون آ جاتا ہے آپ کے 5ویں گھر میں، اور وہاں پہ 5ویں کا لارڈ 5ویں گھر میں 13 14 15 3 دن ادھر ہے، مون اور مرکری اکٹھا ہے، پر مرکری تھوڑا سا ریٹروگریشن میں۔ یہاں پہ آپ کو 5ویں کا لارڈ جب 5ویں گھر میں، تو ایڈوانٹیجز بہت ملتے ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کمبینیشن کبھی کبھار اس طرح کا آپ کو ملتا ہے جس کا آپ نے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آپ کا بہت ہی سینسٹیو ہوں گے، چہرے پہ موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے، ہر کام اپنی عقل کو بروئے کار لا کے، ذہانت کو بروئے کار لا کر اپنی مرضی سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ انٹریکشن رہے گا، خوش رہیں گے، موج مستی میں بھی رہیں گے، سیر سپاٹے میں بھی رہیں گے، جوانوں والی حرکتیں کریں گے، کوئی سپورٹس ایکٹیویٹی میں بھی دلچسپی رہے گی، بغیر کوشش کے کوئی رقم آتی ہوئی نظر آتا ہے، جسے سڈن گین کہتے ہیں، جیسے اچانک فائدہ، لاٹری سے ملنے کا کام۔ اچھا، وہ کام جو دوستوں یاروں سے مل کے کریں گے، اس میں بہت فائدہ ہوگا، چہرے پہ ایک مستی ہوگی، خوشی ہوگی، جنونیوں کی طرح کام کریں گے، بچے بھی آپ کے بہت اچھا رزلٹ دیں گے۔ اب یہاں پہ کیونکہ مرکری تھوڑا سا اپنے گھر میں ریٹروگریشن الٹی چال پہ چل رہا ہے، تو آپ کو پتہ مرکری آپ کا اللہ بھلا کرے، جسے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی ایجوکیشن کا لارڈ ہے، تو ایجوکیشن میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، آپ کے ریسرچ ورک میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، آپ کا سپروائزر آپ کا ٹاپک چینج کر سکتا ہے، آپ کا تھیسس نہیں کلیئر کرے گا، تو بٹ آپ نے وہاں پہ ہمت نہیں ہارنی، تھوڑا سا پیچھے پڑ جائے گا، محنت شنت کر لیجیے، کیونکہ یہ پروفیسر معافی ہے نا، کوئی اچھی 2-3 آم کی پیٹیاں گھر بھیج دیجیے گا، یہاں کوئی پھل لے کے بھیج دیے گا، یہ نکال دیں گا۔ یہ پاکستانی پروفیسر جو ہے نا، یہ مافیا ہے پورا، تو تھوڑی سی آپ نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں، آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ اب یہ پاکستان میں ایجوکیشن کا وہ حال نہیں کہ استاد ختم ہو گیا، استاد اب فراڈ زیادہ کرتا ہے، استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے کھیلتا ہے، اس کے ساتھ لوٹتا ہے۔ میں گورنمنٹ کالج جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ پلانٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہم لوگ جب پڑھتے تھے باٹری میں، تو وہ جو انچارج پروفیسر ہوتا تھا وہ کر کے دیتا تھا۔ اب پتہ چلا کہ وہ 500 روپے کی ایک شیٹ کے پیسے لیتا ہے اسٹوڈنٹ سے۔ یار یہ دیکھیں کہ اس کا کام پڑھانا، آئیڈینٹیفیکیشن کرنا، 500 روپے ہر بچے نے اب کیا کہتے ہیں 500-400 شیٹس بنانی ہوتی ہیں باٹری کی، تو لگا لیں 500، اگر 100 بناتا ہے تو وہ 10,000 روپے بنتا ہے، 5,000، 500 اور 100، 3 صفرے ہوئے نا، 50,000 نہیں 5,000 بنتے ہیں۔ تو یہ وہ نہیں زیادہ بنتے ہیں، تو لوٹ رہے ہیں یہ پروفیسر حضرات۔ اسی طرح ٹور پہ لے کے جاتے ہیں، تو ان سے پیسے لے کے تو ان کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو اب جیسے GCU یونیورسٹی ہے، تو اس میں اگر یہ ہوتا ہے
تو باقی کیا خیال ہے کہ باقی یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا، وہاں تو اس سے زیادہ ہوتا ہوگا. یہاں پہ سوائے یہ رکاوٹیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں، یہ آپ کا ایجوکیشن کو، معاملات کو آپ کو ٹریگر کریں گے. اور پھر انٹرٹینمنٹ اور میوزک میں بھی دلچسپی رہے گی، اسپورٹس میں بھی دلچسپی رہے گی، اور کافی یہ اچھا ٹائم گزر جائے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا چھٹے گھر میں مون اور مارس اور کیتو ہے، اور چھٹے کا لارڈ چوتھے گھر میں ہے. جب چھٹے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا اب چھٹا کا لارڈ چوتھے گھر میں گیا تو آپ کی موجودہ اہل خانہ اور فیملی امور کے معاملے میں آپ تھوڑا سا جذباتی ہوں گے، مثبت ہوں گے. کوئی محنت کر کے کوئی پیسے جمع کیے ہوں گے، وہ اپنی والدہ کو دیں گے، اور گھر کے کاموں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی گھر کا کام خراب ہوا ہے، کوئی ریپیئر ہے، کوئی گاڑی خراب ہے، تو اس کو ریپیئر کراتے ہوئے تاکہ گھر والے بہن بھائی اور سارے نہ وہ ان کو پریشانی نہ ہو. آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کوئی پرابلم نہ ہو، اور اپنا کچھ پیسے والدہ کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ اب کیونکہ چھٹا گھر ہے اور مون اور کیتو ساتھ ہے، تو ایک کہہ لیں کہ آپ کا وہ لوگ جو شوگر اور ڈائلسس اور کڈنی کے مریض ہیں وہ تھوڑے سے اپسیٹ ہو سکتے ہیں. پھر غصہ بہت آئے گا، بلڈ پریشر انکریز ہو سکتا ہے. اپنی دوائیں ٹائم پہ لیجیے گا. چھوٹے بھائی کے ساتھ آپ الجھ سکتے ہیں، والدہ بیمار ہو سکتی ہیں، بڑی بہن کے ساتھ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو یہ ویکینڈ آپ کو تھوڑا سا ایروگنٹ بنائے گا، آپ کو تھوڑا سا غصے میں لے کے آئے گا. انکل آنٹ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی جھگڑا ہونے کے چانسز ہے، اور یہاں پہ کوئی نہ کسی بات پہ لالچ میں بھی آ سکتے ہیں. آپ کے اسپاؤس کے پیسے، اسپاؤس آپ کا بہت خرچے کرے گا جس کو آپ روک نہیں پائیں گے، اور کوئی نہ کوئی قرضہ لے کے قرضے والا واپس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، اور کوئی obstacles آ سکتی جس سے آپ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ میں جا سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا غصہ نہیں کرنا، اور مون کیتو آپ کو تھوڑا سا سازشی ذہن بنائے گا، بھاگ دوڑ کرائے گا، اور آپ کو تھکا دے گا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے. اور چھٹے گھر میں یہ چھٹی والے دن بھی اپنے ورکنگ پلیس پہ اپنی جاب پہ ہوں گے اور اوور ورک کرتے ہوئے نظر آتے، جو پھر اپنا غصہ سارا اپنے سبارڈینیٹ پہ نکالیں گے، چیخیں گے، باس کے ساتھ پرابلم کریں گے، اور لگائی بجائی بھی کرتے ہوئے نظر آتے. تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیے گا. ویکینڈ آپ کو بہت سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا، ریلیکس ہو کے گزارنا ہوگا. دودھ کا صدقہ کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کسی نہ کسی مسئلے میں اپنے آپ کو الجھائے رکھیں اور اپنا ویکینڈ خراب کریں. کیونکہ چھٹے گھر میں مارس اور وینس آپ کو، آپ ٹیمپرامنٹ لوز کر سکتے ہیں، کرجیس ہو سکتے ہیں، اوور ایکٹیو ہو سکتے ہیں، ایک دم چڑھ دوڑیں گے کسی پہ، اور کافی کہتے ہیں کہ ایموشنل ہو جائیں گے، اور پھر آپ پشی ایڈمنٹ اور لڑنے کو پڑیں گے. تو یہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کام کا بوجھ بڑا ہوا ہے. آج میں پروگرام لے کے آیا ہوں 11 ستمبر سے 17 ستمبر کے لگے 11 to 17 سپٹمبر میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور آپ کا شکریہ، آپ نے سبسکرائب کرانے میں ہیلپ آؤٹ کیا. بٹ ابھی میرا ٹارگٹ 28% ہوا ہے. ابھی 68% رہتا ہے، تو 78% رہتا ہے، تو نہیں 68% رہتا ہے. تو آپ کی مدد کی ابھی بھی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے اگلے 3 مہینے میں 2 لاکھ سبسکرائبر کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. جیمنائی اسٹارٹ آپ کا تیسرے گھر میں مون وینس کٹھا ہے، اور سن کے گھر میں بیٹھا ہے، یعنی کہ 2 خواتین ایک مرد کے گھر میں، یعنی ملکہ اور بادشاہ کا دربار، ساتھ ملکہ کی بہن بیٹھی ہوئی. تو ملکہ اور بادشاہ اور ایک سالی. تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول تو بڑا رومانٹک ہوگا، بڑا اچھا ہوگا، خوشگوار ہوگا.
آپ بھی جیمنائی اچھے کپڑے پہنیں گے، پرفیوم لگائیں گے، شائی ہوں گے، موڈی ہوں گے، میوزک سنیں گے، اور کافی آپ کے اندر ایک رومانٹزم بھی ہوگا، ایک اچھا ماحول ہوگا۔ تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں گیا تو والدین کے ساتھ بھی انٹریکشن رہے گا اچھا، والدین کے ساتھ بھی اچھا انٹریکشن رہے گا، اور اپنا کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے گھر کی کوئی امپرومنٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کچھ سفر بھی ہوگا، چھوٹا چھوٹا سفر ہوگا، اور اس میں آپ کافی بہتر پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیسرا کا انٹیلیجنس کا ہے آپ کا، اور مڈل ایجوکیشن کا ہے، تو آپ کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہوگا، بڑا کہہ لیں کہ میٹھا بولیں گے، اچھا بولیں گے، اور دماغ بہت کام کرے گا، ذہانت کے ساتھ کام کریں گے۔ اگر آپ کے اس دوران مڈل ایجوکیشن ایف ایس سی میٹرک کے پیپر ہیں تو بہت اچھا پرفارم کریں گے، رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا، کرجیس ہوں گے، ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہوگی، اور سفر بھی آپ کے چھوٹے چھوٹے ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی نیبرز، محلے میں نیبرز کے ساتھ کوئی ایسا انٹریکشن ہوگا جن کے ساتھ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ ان کی ہیلپ کریں گے، تو یہ تیسرا گھر نیبر کا بھی ہوتا ہے۔ کرنسی کا بزنس کرنے والوں کو بھی یہاں پہ فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے۔ صافی حضرات، ان کی کمیونیکیشن، ان کا بول چال، ان کا بہت ہی دھیما، اچھا اور پیارا ہوگا، اور یہ پازیٹیو باتیں زیادہ کریں گے۔ گلوکار حضرات کا گانا کوئی ہٹ ہو سکتا ہے، اداکار کا پروگرام ان کا وائرل ہو سکتا ہے، اور کافی میڈیا کے لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو تو ویسے چاندی ہوگی، کرائے بڑھائے انہوں کو تو صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مارکیٹنگ، بولنے والے پیشے والے لوگ بھی بہت ایکٹیو ہو کے کام کرتے ہیں۔ پرنٹنگ پریس والے یہاں پہ بہت ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو بہت فائدہ پہنچ جائے گا، اور یہ اٹ از اے گڈ ٹائم فار جیمنائی۔ اور پھر آگے چلتے ہیں، جیمنائی اگلا جو آتا ہے پڑاؤ وہ 13، 14، 15 آپ کے چوتھے گھر میں، یہاں پہ سن اور مرکری، اور مرکری تھوڑی سی ریٹروگریشن میں ہے۔ سن مرکری جب اکٹھا ہوتا ہے تو آپ کے اپنے جیمنائی، آپ کے اپنے آپ کا جو سینڈنٹ کا لاٹ چوتھے گھر میں، اور سن کے ساتھ ایک تو آپ کا سائنٹیفک بینٹ آف مائنڈ ہوگا، اور بہت ہی دماغ تیز کام کرے گا، بہت بھاگ کے کام کریں گے، اور اوپر سے فورتھ لارڈ ان فورتھ ہاؤس جو ریٹروگریشن میں ہے تو تھوڑے سے رکاوٹیں ضرور ہوں گی تھوڑے سے، کیونکہ مرکری الٹی چال میں اس وقت ہے، بٹ یو ہیو ایبلٹی ٹو کم اوور آل دی رکاوٹیں، کیا کہتے ہیں، ہرڈلز کو آپ دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور آپ کا گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوگا، آپ گاڑی کوئی نہیں خریدیں گے یا گاڑی کی ریپیئر کرائیں گے، اور پیٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پیس آف مائنڈ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو زمین سے نکلتی ہوئی چیزیں جیسے سبزیاں، فروٹ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، کمرشل ایجوکیشن جن کا اسکول کالجز کا کاروبار ہے، ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچے گا، بٹ ایک چیز تھوڑی سی ان کو پنچ ضرور کرے گی کسی نہ کسی مسئلے پہ، بٹ دے ول ایبل ٹو سروائیو پراپرلی، اور ان کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوگا۔ سن یہاں پہ ہے تو اس لیے سن بڑا پازیٹیو بیٹھا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو اپ گریڈیشن، آپ کا بزنس چڑھ جائے گا، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ ورک پلیس پہ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تب بھی فائدہ، اگر آپ باس آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا، آپ باس کے ساتھ بڑا اچھا کمیونیکیٹ کر لیں گے، آپ کے الفاظ کا چناؤ اور یہ رکھ رکھاؤ بہت اچھا ہوگا، جس سے آپ کا باس بڑا امپریس ہوگا۔ یہ ہے کہ بعض باتوں میں آپ ان نیسیسری کوئی کویشچن کر رہے، کوئی ایسا جس سے پھر آپ کا باس تھوڑا سا آپ اریٹیٹ ہو کے باس کے ساتھ تھوڑا سا ہچکچاہٹ فیل کر سکتے ہیں۔ اوورآل یہ 2 دن اچھے ہیں۔ پھر 16، 17 ویکینڈ ہے، بچوں کے ساتھ آپ انرجی ہوگی بہت زیادہ۔ 5ویں کا لاٹ تیسرا، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا
کوئی نہ کوئی انٹریکشن آپ کی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ کو خود شوق ہوگا کہ میں کوئی نہ کوئی اپنا پریزنٹیشن کروں، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن کروں، اور کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کے چکر میں رہوں۔ تو پانچواں کار تھوڑا سا اگریسو ہوں گے، بولڈ ہے، غصہ بچوں پہ غصہ نہیں نکالنا ہے، آپ ایک دم ریئیکٹ کر کے، کیونکہ تھوڑا آپ یہاں پہ جیلسی فیل کرتے ہوئے، ریئیکشن شو کرتے ہوئے غصہ اپنا بچوں پہ نکالیں گے، جس سے گھر کا ماحول تھوڑا سا کرٹ ہوگا، اور آپ بھی کرچیس ہوں گے، آپ لیس کنٹرول اوور مائنڈ جسے کہتے ہیں، اور ایڈامنٹ کسی بات پہ ضد پہ آ جائیں گے، جس سے گھر کا ماحول تھوڑا سا خراب ہوگا، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے۔ بچوں کو لے کے باہر نکلیں گے ضرور، لیکن راستہ سارا موڈ سوئنگ آپ کا، غصے میں رہیں گے اور نیگیٹو، میں اس نے میرے ساتھ بات ایسے کیوں کی، یہ ہے وہ، اس قسم کے تھاٹس لے کے اپنے آپ کو ٹریگر کریں گے اور اپنے آپ کو ٹینشن انزائٹی میں رکھیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کاموں کی، جب نہیں، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھا کریں، یہ نکال دیں دماغ میں لڑنا، اپنے آپ کو ایزی کریں، سکون میں رکھیں اور انجوائے کیا کریں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ جی، باری ہے کینسیرین کی۔ کینسیرین، تھینک یو ویری مچ، میں نے 27% ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیا، مزید ابھی میرا 68% ٹارگٹ رہتا ہے، آپ کی ہیلپ چاہیے، تھینک یو۔ اور اسٹارٹ آپ کا دوسرے گھر میں ہو رہا ہے، مون وینس آپ کے دوسرے گھر میں ہے، اور یہ سن کا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ کو کافی یہاں پہ بہتری جو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں ہے، تو یہ بھی ایک اچھا، دوسرے کا لارڈ اٹھا تو بندہ پیسے خرچتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، کوئی نئی چیز سیکھنے کے لیے، تو یہ اس طرح آپ کوئی نہ کوئی پیسے تحقیق کرنا، کوئی نئی چیز سیکھنا، کوئی کورس کرنا، اپنے ملازمین پہ پیسے خرچ کرنا، ان کو خیال کرنا، گھومنا پھرنا، دوسرے شہر پہ جا کے کھانا، موج مستی، یہ سارا آپ یہ آپ کے 2 دن اسی طرح ہی گزریں گے، کسی دوسرے شہر میں جا کے کھاتے ہوئے نظر آئے۔ اب مون وینس جب اکٹھا ہوتا ہے نا، تو بندے کے اندر ایک شائنس، موڈ، رومانٹزم، آرٹ اور میوزک میں دلچسپی، اور بڑا چہرے پہ ڈمپل پڑنا، چہرے پہ مسکراہٹ رہنی، اور بہت ہی پازیٹیو ذہن سے کام کریں گے۔ یہاں پہ آپ ٹیکس کے معاملات میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، ٹیکس میں کوئی چھوٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی پیسے آپ کی طرف آتے ہوئے، اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے بھی آپ کو کوئی پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسرا، پلاننگ آپ کی بڑی اچھی ہوگی، دوسرا گھر آپ کی یہ بول کے جو پیسے کماتے ہیں ان کو بھی کافی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، سسرال سے بھی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے، گورنمنٹ سے کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ لوگ جن کے چیک رکے ہوئے ہیں، جن کی پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں، وہ ساری کلیئر ہو جائیں گی، آپ کے پیسے، پروفٹ، یہ پیسے آپ کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنے کسی کو نئی چیز سیکھنے میں خرچ کریں گے۔ رائٹ ایئر میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے، اس کا خیال کیجیے گا۔ وربل ایکسپریشن بہت میٹھا، پیارا اور پولائٹ ہوگا، جیسے میں نے کہا ہے کہ دوسرے شہر میں جا کے کھانا کھانا، اور یہاں پہ آپ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، کھیر وغیرہ یا چاول وغیرہ، یہ اس قسم کی چیزیں بڑے شوق سے کھائیں گے۔ ٹیچر، لائر، بینکر، یہ بڑے سافٹ سپوکن ہوں گے، بہت پیار سے بات کریں گے، اور ان کے فنانسز میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری آ جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، کینسیرین آپ کے 13، 14، 15، یہ 3 دن آپ کے یہاں مون اور مرکری اکٹھا ہے، مرکری ذرا ریٹروگریشن میں ہے، تو تھوڑا سا ہچکچاہٹ ضرور رہے گی آپ کے، تھوڑی سی رکاوٹ ایسے کریں، لیکن آپ کیونکہ یہ دماغ آپ کا بہت کام کرے گا، بٹ دماغ میں کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، بولنے میں ہیزیٹیشن، یا آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، کیا کہا، تو اس قسم کا پرابلم آ سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، معدہ خراب ہو سکتا ہے، یہ 2-3 چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہو۔ اوورآل یہ بیسٹ کمبینیشن ہے، اور تیسرے کا لارڈ جب تیسرے آتی ہے تو بندہ ایکٹیو بہت ہوتا ہے، اس کے اندر نفسیاتی طور پہ ڈومیننٹ ہوتا ہے، اور قوت مشاہدہ پہ زیادہ زور دیتا ہے،
اور کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کے چکر میں رہتا ہے. اپنی قوت گفتار اور علم کا سہارا بنا کے آپ کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، کوئی چیز لے لیں گے. یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ ٹیچرز، رائٹرز، ریسرچ اسکالرز، میڈیا کے اینکر، سنگر اور اداکاری والے لوگ بڑے کامیاب رہیں گے. چھوٹے چھوٹے سفر آئیں گے، بہن بھائیوں کی ہیلپ کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور رابطے میں رہیں گے. اور ورکرز اور نوکروں کے ساتھ بڑا اچھا آپ کا کمیونیکیشن ہوگا. ہمسایوں کے ساتھ محلے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل آپ ان کے ساتھ الجھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں بیٹھ کے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مڈل ایجوکیشن اچھی رہے گی اور اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا. اور آپ کا کہہ لیں کہ مارکیٹنگ کے لوگ بہت ہی کامیابی سے اپنا کام نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ 3 دن جمنی آپ کو بہت ہی ایکسکیوز می. اچھا، آئی کیو لیول یہاں پہ میں نے پہلے بتایا ہے، کیونکہ مرکری تیسرا گھر آپ کے انٹیلیجنس کا ہے، ذہانت کا ہے، ورسٹیلیٹی کا، اڈاپٹیبلٹی کا، اسٹیمنے کا. تو یہاں پہ آپ نے جو مرکری کی ریٹروگریشن ہے اس پہ تھوڑا سا ہچکچاہٹ یا کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو پرواہ نہیں کرنی. اس میں آپ نے رونتے ہوئے ان چیزوں کو، نیگیٹو چیزوں کو اپنے آگے بڑھنا ہے اور رزلٹس لینے ہیں. یقین کریں کہ آپ کو رزلٹس بہت ایکسکیوز می اچھے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا مون چلا جاتا ہے 5ویں گھر میں. مون، مارس اور کیتو. اچھا، یہ ویکینڈ بڑا ٹیڈیس قسم کا ہوگا. یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں کا لارڈ اٹھا، تیسرے میں چلا گیا، چوتھے گھر میں 16-17 مارس، کیتو اور مون آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اور چوتھے کا لارڈ دوسرے گھر میں. تو یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیشن ہوگی، اس میں تھوڑی سی آپ کو ویکینڈ ذرا بڑا سوچ سمجھ کے گزارنا ہوگا. دولت جمع کرنا، پیسے اکٹھے کرنا، بینک میں رکھنا اور جائیداد کے معاملات کو سنجیدہ نہ لینا، یہ کام آپ اپنی پراپرٹی کو سیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اننیسیسری سیل ہے، بس دماغ میں کیڑا آئے گا کہ میں بیچ دوں، پیسے رکھ دوں، یہ قبضہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. ایسا پنگا نہیں لینا. یہ فائدہ آف دی لانگ رن یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا آپ کے ساتھ. یہ آپ اپنے آپ کو تنگ کرنے والی بات ہوگی جب آپ اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لیں گے. اور دوسرا چوتھا گھر ہے تو والدہ کی صحت، آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا، کیونکہ مارس آتا ہے تو آپ تھوڑا سا آؤٹ آف اپنے آپ کو ہائپرنیس میں لے کے جائیں گے، ایموشنل زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر کسی بات پہ بحث کر کے ضد پہ آ جائیں گے اور لڑنا شروع کر دیں گے اور بہت زیادہ امبیشیس ہوں گے، جس سے نا والدہ اس چیز کو بہت ہی برا منائے گی اور آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی کراس ٹاک ہونے کے چانسز، جس سے آپ کو پھر والدہ کی طرف سے آپ کو نقصان پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک وہ ہو گیا. دوسرا، والدہ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے شاؤٹ کریں گے گھر میں، آپ میری والدہ کا خیال نہیں رکھا، آپ نے میرا یہ کیا وہ کیا، ہر ایک پہ چڑھائی کریں گے، غصے سے بولیں گے. تو یہ بھی ایک آسپیکٹس ہوگا. بڑی بہن کے ساتھ بھی آپ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. کیتو جب ساتھ ہوتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ سازشی ذہن ہوتا ہے، اور کیتو آپ کو دوڑائے گا بڑھائے گا اور آپ کو غصہ چڑھائے گا، پھر آپ غصے میں لڑائی جھگڑا اور انتقامی کارروائیاں اور اپنے آپ کو ٹریگر کر کے ہائپر ہو جائیں گے، اور پھر ویکینڈ آپ کا اسی طرح لڑتے جھگڑتے گزرے گا. تو کیوں اپنے ٹریگر کریں، کیوں آپ اپنا ڈپریشن میں جائیں. بہتر ہے ریسٹ کیجیے گا، نارمل رہیے گا، دودھ کا صدقہ کیجیے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بات پہ الجھنے کا. نارمل رہنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی نیند پوری کیجیے گا. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.